اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں ہمارے ویڈیوز جاری ہیں۔ تو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 کی وضاحت کی، لفظ العجل کی، کیونکہ اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ ثم اتخذتم العجل، کہ بنی اسرائیل نے گائے کے بچے کو یعنی بچڑے کو انہوں نے اپنا الہ بنا لیا، اس کی پرستش کرنے لگے۔ تو ایک یہ معنی تراجم کے اندر کیا گیا ہے، لیکن اسی میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ العجل جو ہے یہ ایکچولی یہ ہے عجلت، یعنی جلدی میں کوئی کام کرنا، بغیر سوچے سمجھے کبھی کوئی کام کرنا، کبھی کوئی کام کرنا، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی تنظیم کے، نظم و ضبط کے۔ تو یہ عجلت پسندی میں کوئی چیزیں کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ عجلت پسندی سے کام لے رہے تھے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کوئی آرڈر نہیں بھی کرتے تھے تو وہ پہلے سے ہی اپنی طرف سے کوئی باتیں فرض کر لیتے تھے اور کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ چیز العجل میں یہ چیز بھی آتی ہے، تو یہ معنی بھی آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے کہ مجھے یہ زیادہ بہتر لگتے ہیں۔ یہ جو عجلت پسندی کے معنی ہم لیتے ہیں تو اس میں تو پھر معنی تبدیل ہو جائیں گے بالکل ہی، کہ بنی اسرائیل نے کوئی گائے کے جو بچڑا تھا اس کو اپنا معبود بنا کے اس کی ورشپ کرنے لگ گئے، تو یہ پھر معنی نہیں رہتے۔ اس میں یہاں پر یہ بھی ہم نے واضح کیا کہ عجل جو ہے، العجل کا جو لفظ ہے، یہ اصل میں اس کا معنی تو عجلت پسندی ہی ہے، جلدی میں کوئی کام کرنا، لیکن یہ گائے کے بچڑے کو بھی العجل کہتے ہیں، وہ اس لیے کہ اپنی پیدائش کے پہلے سال وہ عجلت پسندی میں ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا نا، کبھی وہ پھدک کے ادھر ہو جاتا ہے، کبھی پھدک کے ادھر ہو جاتا ہے، اس کی کسی کام میں ٹھہراؤ یا سٹیبلٹی نہیں ہوتی، کبھی ادھر چلے جانا، کبھی ادھر ہو جانا۔ تو اس طرح عجلت میں وہ ہوتا ہے کوئی، ایسے انسانوں کا یہ بیہیویئر سے ریلیٹڈ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل بھی یہی کچھ کر رہے تھے، تو اس میں پھر یہ معنی بھی ہیں۔ تو اب آپ کے اوپر ہے، اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ کو زیادہ بہتر کون سے میننگ لگتے ہیں۔ یہ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 51 کی بات ہوئی۔ اب ہم بات کرنے لگے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 57 کی، جس کے اندر منہ اور سلوہ کے دو الفاظ ہیں۔ اس کے اندر سلوہ تو ہم نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ سلوہ کے معنی کیا ہیں۔ ایک تو نباتاتی شرینی بھی ہے، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جتنی بھی کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ساری سلوہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ نباتاتی شرینی ہو نہ ہو، وہ کاربوہائیڈریٹس ہوں، گلوکوز ہو، کوئی بھی چیز، جیسے انگور ہیں، ان کے اندر گلوکوز بہت زیادہ پایا جاتا ہے، وہ بھی ہے۔ اور اس کے اندر گوشت بھی آ جاتے ہیں، پرندوں کے گوشت، ہر چیز، یعنی جو بھی چیز کھانے پینے کی ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب لفظ رہ جاتا ہے منہ، جس کی ہم آپ کے سامنے وضاحت کرنے لگے ہیں دوبارہ اگین۔ اور یاد ہوگا کہ وہ ویڈیو آپ کو میری پلے لسٹ میں، جو یوٹیوب کی پلے لسٹ ہے، اس میں بھی مل جائے گا۔ اس پلے لسٹ کا نام ہے سلیکٹڈ قرآنک ورسز، منتخب قرآنی آیات۔ اس میں جائیں گے تو آپ کو منہ اور سلوہ کے عنوان سے آپ کو علیحدہ ویڈیو مل جائے گا۔ اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پورا ایک ویڈیو اسی کے اوپر ہے، منہ اور سلوہ کے اوپر۔ یہاں پر تو ہم اس ویڈیو کے اندر وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پیچھے ہم قرآن کی مسلسل ایکسپوزیشن جو کر رہے ہیں، اس سلسلے میں اگر کوئی چیز قابل وضاحت رہ گئی اور اس کو ہم یہاں پر وضاحت دے رہے ہیں، وضاحت سے بیان کرنے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم منہ کے لفظ کو واضح کریں گے۔ دیکھیں، منہ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے احسان۔ اس کا مادہ جو ہے وہ ہے میم نون نون، اس میں ایک دفعہ میم ہے اور دو دفعہ نون ہے، تو مادہ اس کا ہے، روٹ جو ہے وہ ہے میم نون نون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے احسان، یعنی اللہ کا احسان۔ اچھا، یہ احسان کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بلا معاوضہ، بغیر کسی مزدوری کے، بلا معاوضہ، یعنی اس میں نہ انسان کوئی محنت کرتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس احسان کو حاصل کرنے کے لیے نہ وہ مزدوری یا محنت کرتا ہے، اور نہ ہی کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسہ لگائے، بغیر کسی انویسٹمنٹ کے وہ احسان یا فائدہ اس کو مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو یعنی انفس میں بھی ملے گی، اور
اس کائنات کی چیزوں کے اندر بھی ملے گی۔ انفس انسان کی یہ جو انسان کا معاملہ ہے، جہاں پر ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے انسانی ہدایت، یہ انسان معلوم نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو انسانی ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ان کے اوپر وحی نازل کر کے ان کے ذریعے سے انسانوں کو دی اپنی کتاب۔ تو یہ انسانوں کے اوپر احسان ہوا کہ اگر وہ اپنی عقل و فکر سے سوچتے، کوئی ضابطہ بناتے، تو وہ تو محدود قوم کے لیے ہونا تھا، ان کے اپنے مفاد کے لیے ہونا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عالمگیر ضابطہ دینا تھا، یونیورسل قوانین دینے تھے جو ساری انسانیت کے فائدے کے لیے ہوں۔ تو اس کے لیے انسانی عقل محدود ہے، وہ نہیں بنا سکتی، تو اس کے لیے پھر اس نے اپنی قانون دیے اور انبیاء سلیکٹ کیے، ان کے ذریعے سے ان کو وحی کے ذریعے آگے امت تک پھر اپنی کتاب دی۔ تو یہ جو الکتاب ہے، جو اس کا ضابطہ ہے، قوانین جو انسانوں کی زندگی کی بہتری کے لیے اس نے دیا، تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ۔ یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجنے کو، امت کے اندر بھیجنے کو اپنا احسان بتایا ہے کہ وہ پھر رسول آئے اور انہوں نے کیا کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر آیات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَت، اور انہیں حکمت یعنی علم اور بصیرت، علم و بصیرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ احسان بتایا، یہ آ گیا ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ۔ اب آ جاتے ہیں کائنات کے اندر، اس میں انسان کی فزیکل باڈی بھی ہے، تو اس میں مننا یہ ہے، ایک تو مننا یہ میں نے بتا دیا نا، جو ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ ہے، جو انسانی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین دیے وحی کے اندر، ایک تو وہ احسان ہو گیا۔ دوسرا احسان وہ ہو گیا جو انسان کی باڈی، جیسے ہمارا جو دل ہے یہ دھڑک رہا ہے، اس کے لیے ہم کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، اس دل کو دھڑکانے کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کر رہے، یہ خود بخود دھڑک رہا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس کو مننا بولتے ہیں عربی کے اندر۔ اسی طرح ہمارے جو پھیپھڑے ہیں یہ پھیل رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے عمل، سانس کو لینے کا، سانس کو چھوڑنے کا۔ تو یہ سانس کو لینا اور چھوڑنا، یہ عمل خود بخود ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ہم نہ محنت کر رہے ہیں، نہ ہم کوئی پیسہ لگا رہے ہیں، تو یہ عمل بھی خود کار ہو رہا ہے، اللہ کے قانون جو اس کا فزیکل لاز ہے اس کے تحت ہو رہا ہے۔ دل کا دھڑکنا، اس طرح سانس کا چلنا، خون کا گردش کرنا، اگر خون تھوڑا سا بھی کسی جگہ پہ رک جائے تو وہ پیرالائز ہو جائے گی، وہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ جسم مردہ ہو گیا، کوئی کام نہیں کر رہا، تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو خون کی جو روانی ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی ہم کوئی پیسہ نہیں خرچ کر رہے، اس کے لیے بھی ہم کوئی محنت نہیں کر رہے، خود بخود اللہ کے جو فزیکل لاز ہیں اس کے تحت یہ بلڈ سرکولیشن ہو رہی ہے۔ یہ ہیماٹالوجی کا جتنا بھی نظام ہے خون کا، یہ اللہ کے اس قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ہیں، تو ہم کوئی اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، تو ہم یہ دیکھیں اسے دیکھنے کا کام لے رہے ہیں۔ 5 سینسز جتنے بھی ہیں یہ اللہ کا مننا ہے، ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سونگھ رہے ہیں، ہم چکھ رہے ہیں، ہم ٹچ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے، ہمارا پھر برین اس ڈیٹا کو ریسیو کر کے اس انٹلیکٹ کے اندر انالیٹیکل پروسیس ہو رہا ہے، ہم تجزیہ کر رہے ہیں، ریشنل ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں، یہ سارا عقل و فکر کی روح سے ہو رہا ہے۔ پھر وہ اعصاب ہیں جو جڑے ہوئے ہیں حرام مغز کے ساتھ، پھر پوری باڈی میں، تو یہ سارا جتنا بھی کام ہو رہا ہے چیزوں کو ان کی حقیقت معلوم کرنے کا، ڈیٹا کو برین کے اندر لے جانے کا، پھر پروسیس کرنے کا، پھر نتائج اخذ کرنے کا، مشاہدات کا، تجربات کا، یہ کیا ہے، یہ مننا ہے۔ اسی طرح کائنات کے اندر آپ یہ دیکھیں، یہ تو انسان کے اندر جو چیزیں ان کی میں مثالیں دے رہا ہوں، کائنات کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ زمین کے اندر بیج کو اگانے کی صلاحیت ہے نا، اسی طرح سمندر کے اندر آبی حیات پل رہی ہے، اسی طرح سورج جو ہے اس کی روشنی سے پانی بھاپ بن رہا ہے اور وہ اس سے ایواپوریشن کا عمل ہو رہا ہے، بادل بن رہے ہیں، بادل جو ہیں وہ مینہ برسا رہے ہیں، اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر اس پانی سے برف جم رہی ہے، پھر وہ پگھلتی ہے تو آبشاریں چلنے لگ جاتی ہیں، ہے نا یہ چیزیں۔ اسی طرح پھر وہ ندیاں، نالے اور اسی طرح دریا وہ بہنے لگتے ہیں، زمینیں سیراب ہونے لگتی ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ مننا ہے۔ اسی طرح پھل، سبزیاں، اناج، غلہ،
یہ کیا ہے؟ یہ ان کو صرف بیج پھینک کے آ جاتا ہے انسان، باقی جتنا بھی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے فزیکل لاز کے تحت ہو رہا ہے۔ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، جو بیج کے اندر اگنے کی صلاحیت رکھی ہے، اس کے اندر جو پودا بننے کی صلاحیت رکھی ہے، پھر پھلوں کے اندر مختلف ذائقے ہیں، ان کے رنگ ہیں، ان کے اندر مختلف نیوٹریشنل انگریڈینٹس ہیں، ان کے اندر نیوٹرنٹس ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کے ان کے پرپورشنز ہیں۔ یہ کیا چیزیں؟ ان سے انسان کا امیون سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے، لائف چل رہی ہے۔ پانی پیتے ہیں، پانی سے ہمیں لائف مل رہی ہے، اور وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ملنا اور اس سے پانی بننا، اس سے لائف کا آگے برقرار رہنا، یہ سارا منّا میں آ جاتا ہے۔ میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو، ورنہ اس کو پھیلائیں اور اس کے اوپر جب آپ خود سوچیں تو آپ کو سمجھ آتا چلا جائے گا کہ منّا کس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم کو بھی ہم نے دیا، بنی اسرائیل کو، یہ چیزیں، منّا بھی دی، سلوہ بھی دی، تو تمہیں بھی دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی دے رہے تھے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی دیں گے، اس کے بعد بھی یہ نظام آگے چلے گا۔ تو کہتا ہے کہ پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہیں اس لیے دے دی ہیں کہ تاکہ تم ان سے بے فکر ہو جاؤ اور تم اپنی زندگی کو اللہ کے قوانین کے مطابق بناؤ، اللہ کے قوانین کے مطابق اس کو اپنی زندگی کو گزارو۔ اس کے لیے تو پھر ضروری ہے نا کہ الدین قائم کرنا ہے جو اللہ کے قوانین پر مبنی ہے، وہ صرف کتاب اللہ کے اندر ہے۔ اس کی روح سے تم نے اس دین کو اسٹیبلش کرنا ہے ریاست کی سطح کے اوپر، حکومت کی سطح کے اوپر۔ اس کے مطابق جب تم زندگی گزارو گے تو پھر یہ جو کائناتی قوتیں ہیں وہ پھر تمہارے تابع ہو جائیں گی، تسخیر ہو جائیں گی۔ وہ پھر ان کی تسخیر ہونے سے، ان سے جب تم کام لوگے تو پھر پوری دنیا میں تم سپیریئر ہو جاؤ گے، ڈومیننٹ ہو جاؤ گے، پروگرس کرنے لگ جاؤ گے، آگے بڑھنے لگ جاؤ گے۔ جنتی زندگی کے لیے اس دنیا میں بھی تمہاری جنتی زندگی ڈیولپ ہو جائے گی، اور پھر آخرت کی جنتی زندگی جو پرماننٹ ہوگی اس کے لیے بھی تم کوالیفائی کر جاؤ گے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ضروری تھی اس کی وضاحت منّا کی اور سلوہ کی، اور پیچھے جو الاجلا آلا ہے جس کو انہوں نے صرف بچڑا بنایا، کہ جس کی وہ گسالہ اور بچڑا اور اس کی وہ پوجا کرنے لگے، تو اس کا ہم نے بتایا کہ اس کا معنی جلدی بھی ہے، جلد بازی، عجلت پسندی۔ تو بنی اسرائیل عجلت پسندی کر رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام ابھی کو آرڈر نہیں کرتے تھے کچھ کہنے، یہ پہلے سے کچھ فیصلے کر لیتے تھے۔ تو یہ چیز بھی ہے، اور یہاں پر ہم نے منّا اور سلوہ اس کو بھی واضح کیا۔ یہ ایک وضاحتی ویڈیو ہے جس سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی۔ یہ چیزیں اس لیے ہیں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں۔ ہم اس لیے کوئی چیز یہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، کوئی چیز خود ڈیسائیڈ نہیں کر کے بتاتے، آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ جس کو آپ بہتر سمجھیں آپ اس کو اڈاپٹ کریں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے جب آپ چیزوں کی ریالٹی کے اوپر خود سوچیں گے، جب ریئلسٹک بنیں گے، عقل و فکر کو استعمال کریں گے، مشاہدہ اور تجربہ اس سے کام لیں گے، تو پھر آپ جو ہیں صحیح نتائج کے اوپر آپ آئیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور یوٹیوب چینل جو میرا ہے آپ اسے سبسکرائب کریں، اور اس کو میکسیمم جو ویڈیوز ہیں یہ اللہ کا میسیج ہے، اس کو آگے پھیلائیں تاکہ لوگ میکسیمم اللہ کے پیغام سے روشناس ہوں۔ شکریہ۔